السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے۔ لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام نماز کو صحیح طریقے پر ظاہراً اور باطناً عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ نماز میں خشوع بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان درست ہوگا۔ تو سورۃ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے سعادت اور فلاح حاصل کر لی، کامیابی تک پہنچ گئے، یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کے اندر ایمان ہے۔ لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فاعل ہے جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ لغت میں مومن 3 لغوی معنی کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 امن، یہ خوف کے مقابل، نمبر 2 تصدیق جو تکذیب کے مقابل، اور نمبر 3 امانت جو خیانت کے برعکس۔ تو جو شخص مومن ہوتا ہے اس کے اندر امن ہوتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرتا ہے، وہ خیانت کی بجائے امانت کا رستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر کی ٹھوس تصدیق کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اور وہ 6 ارکان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ تو قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ قد جو ہے یہ حرف ہے عربی میں، اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، تحقیق سے کسی بات کہی جا سکتی ہے کہ مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر افلح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو فلاح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ فلاح میں 3 باتوں کا پایا جانا ہے، یعنی ایک پھاڑنا، ایک کامیابی اور ایک بقا۔ فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی ہے اور اخروی مقاصد سے بھی۔ تو فلاح دراصل کامیاب ہونے کو کہتے ہیں اور مقصد کو پا لینے کو۔ تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان بڑی بڑی کامیابیاں، وہ بینچ مارک اچیو کر لیتا ہے، کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ کامیابی نہیں، وہ تو ایک ظاہری چمک دمک ہے جو چند دن کے بعد بجھ جائے گی۔
حقیقی اور پائیدار اور اصل اور ہمیشہ کی رہنے والی کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو مومن ہی اللہ کی نگاہ میں بادشاہ ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے بچنا کامیابی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص سے اس دن وہ یعنی عذاب ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔